اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، درس قرآن عظیم کی سورۃ البقرہ کی قسط نمبر 15 آپ سماعت کر چکے ہیں اور آیت نمبر 31 کو سماعت کر چکے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے اور آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے اور فرشتے ان کے نام نہ بتا سکے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی علم کی فضیلت کا ذکر ہوا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی درس قرآن عظیم کے سورۃ البقرہ کی قسط نمبر 16 میں آیت نمبر 32، 33 اور 34 آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہ تھا مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کیا، یعنی اپنے عاجز ہونے کا اقرار کر لیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے گا، کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں تمہاری ظاہری و پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ فرشتوں کا یہ گمان تھا کہ اللہ تعالی ان سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی ہے۔ آگے آیت نمبر 34 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا
اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا، تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولہ اتجعل فیہا کی معذرت بھی ہے۔ بہرحال تمام فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، وہ اپنے تئیں سمجھتا رہا اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے، وہ یہ سمجھتا رہا۔ اپنے اس باطل عقیدے، حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، یعنی اس کے کافر ہونے کی وجہ یہ کہ خود کو بڑا اور زیادہ علم والا اور اپنے ہی کو سب سے مقرب سمجھنا، باقی کو اپنے سے کم سمجھنا، یہ بھی کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے یہی کام کیا اور پھر اس نے اس کے ساتھ ساتھ تکبر کیا، اور تکبر کے ساتھ جو اس کا بڑا گناہ یہ تھا وہ یہ کہ اس نے حکم الہی کا انکار کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا اور منکر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، بیان کر دیا کہ وہ کافر ہو گیا۔ اس آیت میں سجدے کا ذکر ہے، اس مناسبت سے یہاں سجدے سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کو بیان کی جائیں گی۔ ویسے تو یہ واقعہ ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے قرآن عظیم کی 7 سورتوں میں بیان کی گئی ہے، لیکن یہاں مناسبت کے اعتبار سے میں عرض کیے دیتا ہوں۔ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، عبادت کا سجدہ اور تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر، کسی کو خدا سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے مسجود یعنی جسے سجدہ کیا جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت یعنی عبادت کے لیے سجدہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہ تھا۔ تعظیمی سجدہ پہلے شریعتوں میں جائز تھا اور ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں، یعنی اب تعظیم کے لیے بھی سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں، لہٰذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ لیکن یاد رہے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ یہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ اس تعظیمی سجدے سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو مشرک و کافر کہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کے حرام ہونے پر ایک عظیم کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کا بیان۔ یہ کتاب فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد میں موجود ہے اور اس کا مطالعہ انتہائی مفید ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو پہنچے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عظیم میں دعا ہے، مولا کریم ہم تمام کو تکبر سے بچائے اور اپنے اندر ہمارے اندر مولا کریم خاکساری پیدا کرے اور ہمیں خاکسار بنائے۔ آج آپ حضرات نے درس قرآن عظیم کی قسط نمبر 16 کو سماعت فرما لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔